ہوا آئے نانا دادا والد اور پھر بچہ کہے کہ میں اس کے پاس جانا چاہ رہا ہوں، تو آپ کہتے ہیں بھائی وہ آرام کر رہے ہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں، آپ اس کے پاس نہ جائیے۔ سیدہ تو جانتی ہیں۔ اور پھر اس میں آج گفتگو اسی نقطے پر ہوگی کہ ہر معصوم نے آنے کے بعد یہی جملے کہے، یعنی کل 5 ہستیاں ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔ ایک ہستی رسول اللہ کی جو سب سے پہلے چادر پہ داخل ہوئی ہے، اور ایک ہستی سیدہ کی ہے جس نے چادر میں پیغمبر کو ڈھانپا ہے۔ اب جو تینوں ہستیاں باہر سے آئی ہیں تو سلام اور جواب سلام کے بعد ہر ہستی نے یہی کہا کہ میں پاک اور طیب خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ یہ خوشبو ایک فلسفہ رکھتی ہے، یہ خوشبوؤں کا اپنا فلسفہ ہے، اور جو خوشبوؤں کے شوق رکھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ خوشبوؤں میں پیغمبر خدا کا فرمان ذیشان ہے کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں جو چند چیزیں پسند ہیں ان میں خوشبو بھی پسند ہے۔ یہ مذہب اہل بیت اور اہل سنت کے مذہب میں بھی یہ بات جائز ہے۔ دیکھیے مذہب کا نام میں لیتا ہوں تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، بولتے ہیں ہمارا مذہب تو ایک ہی ہے اسلام۔ بھائی دین ہمارا اسلام ہے، دین اور ہوتا ہے مذہب اور ہوتا ہے۔ دین منزل کا نام ہے، مذہب راستے کا نام ہے۔ مذہب اہل بیت سے مراد یہ ہے کہ جو اہل بیت کا بتایا ہوا ہے، اور خود پھر اہل سنت کے بھی 4 مذاہب ہیں، یعنی اہل سنت کے بھی 4 مذاہب ہیں۔ مذہب حنفی الگ ہے، مذہب شافعی الگ ہے، مذہب مالکی الگ ہے، مذہب حنبلی الگ ہے۔ یہ مذاہب اربعہ ہیں ان کے، تو یہ چیز واضح ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اذان عالیہ میں کسی قسم کی کوئی حلث یا کوشچن نہ رہے۔ تو اب جو بھی ہستی آئی یعنی خوشبو پر سارے متفق ہیں کہ پیغمبر خدا کو خوشبو پسند تھی، اور خوشبوؤں کا بھی فلسفہ ہے، ہر خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ چمیلی کی خوشبو اور ہے، گلاب کی خوشبو اور ہے، موگرے کی خوشبو اور ہے، ہر خوشبو الگ الگ ہے۔ رات کی رانی کی خوشبو اور ہے، تو ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، لیکن یہاں پر جو خوشبو سونی جا رہی ہے وہ رسالت کی خوشبو ہے، وہ پیغمبر کی خوشبو ہے کہ ہم اپنے جد کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں، نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اب یہ خوشبوؤں کا فلسفہ ہے میرے دوستوں، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور 2 چیزوں کو بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ کہ رسول افضل ہے اور سیدہ مفضول ہے۔ جب یہ شیعوں کا عقیدہ ہے تو پھر افضل رسول کو مفضول سیدہ کی چادر سے شفا کیسے مل گئی؟ اور دوسرا یہ کہ جو بھی شخصیت گھر میں آتی تو فوراً خوشبو کو سونگ لیتی، اور خوشبو کو سونگنے کے بعد کہتی کہ ہم خوشبو محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سیدہ پہنچاتی پیغمبر تک۔ تو کیا کہنے اس عظیم بی بی کے جو اپنے زمانے کے 3 اماموں کو امامت کو نبوت سے ملانے والی ہو، جو حلقہ وصل قرار پائے، یعنی نبی اور امام کے درمیان جو حلقہ وصل ہے، جو جوڑنے والی شخصیت ہے، اس ہستی کو جناب سیدہ کہتے ہیں۔ حلقہ وصل بین نبوت و امامت ہے۔ یہی سبب ہے کہ میدان مباہلہ میں بھی دیکھیں تو نبوت آگے ہے، امامت پیچھے ہے، اور عصمت درمیان میں ہے، یعنی نبوت اور امامت کے بیچ میں جو ہے وہ عصمت ہے، یا یوں کہوں کہ نبوت سے 1 قدم پیچھے اور امامت سے 1 قدم آگے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ ملکہ عصمت، تو ہر ہستی نے خوشبو کو محسوس کیا، اور میں یہ حیران ہوں کہ ان ہستیوں کو تو خوشبو آ گئی، قریب میں بہت سے حجرے تھے کسی کو خوشبو آ گئی۔ تو یہ خوشبو کا فلسفے کو سمجھیے۔ میں کوشش کرتا ہوں نوجوان دوستوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، اور یہ دونوں سوالوں کو ایک ہی واقعے سے حل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کے قصص موجود ہیں۔ یہ قصے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں تاریخی معلومات ہو جائے، یہ قصے نصیحت کے لیے ہیں، یہ قصے عبرت کے لیے ہیں،
یہ قصے ہماری معرفت کے لیے ہیں، تو انبیاء کے قصص موجود ہیں، تو انہی قصص میں سب سے حسین ترین قصہ کون سا؟ حضرت جناب یوسف کا قصہ، اسے احسن القصص قرار دیا، اور میں نے اور آپ نے نہیں قرار دیا، قرآن مجید فرقان حمید نے قرار دیا ہے۔ یعنی جملے کو پلٹ کے کہوں کہ اللہ نے محبت کے قصے کو حسین ترین قرار دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائی لے کے گئے بہانے سے کہ ہمارے ساتھ بھیج دیجیے شکار میں، اور شکار کے لیے لے کے گئے، اور حضرت جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اندھے کنویں میں جس میں پانی تو نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف کو اس کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس منزل پر جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد لباس ان کے کرتے پر خون لگانے کے بعد کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب نے جو تفسیر میں سوال اٹھایا وہ بڑا ٹیکنیکل ہے۔ انہوں نے کہا یہ کس طریقے سے یوسف کو کھایا ہے کہ کپڑے کہیں سے پھٹے نہیں اور یوسف کو کھایا، کیونکہ کتنا بھی انسان کرمنل ہو غلطی تو کرتا ہے، تو انہوں نے خون تو لگا دیا لیکن کپڑے پھاڑنا بھول گئے، اب جب کھایا تھا اس نے تو لہو لہان ہو گئے اور کرتے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت یعقوب اس کرتے سے لپٹ کے رویا کرتے تھے، اس کرتے کا احترام کیا کرتے تھے حضرت یوسف کے۔ یعنی اب دنیا یہ اعتراض نہ کرے ہمارے جلوس عزاداری پر کہ یہ ذوالجناح پر جو چادر ہے اس پر تو رنگ لگایا ہوا ہے، یہ حسین کا خون نہیں ہے، تو حضرت یعقوب کو بھی معلوم ہے یہ یوسف کا خون نہیں ہے، لیکن کیونکہ یوسف سے نسبت رکھ گیا اس لیے قابل احترام۔ اس کے بعد حضرت یعقوب کا کام کیا؟ ایک درخت تھا صاحبان فکر، جہاں پہ باپ اور بیٹا آخری ملاقات کر کے رخصت ہوئے تھے، اس درخت کا نام لکھا گیا کتب میں شجرۃ الوداع، یعنی وہ درخت جہاں پر باپ اور بیٹے الوداع ہوئے تھے، جہاں حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کو آخری مرتبہ گلے لگا کر الوداع کیا تھا، تو اس درخت کے پاس بیٹھتے اور حضرت یوسف کے غم میں رویا کرتے، اور جب حضرت یوسف کے غم میں روتے تو ان کے بھائی کیا جملے کہتے؟ اے بابا جان، آپ اتنا یوسف کے غم میں کیوں روتے ہیں؟ آپ اس قدر گریہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو گریہ کرنا ہے تو گھر میں آ کے گریہ کیجیے، یہ جو راستے میں درخت ہے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں یہاں پر گریہ نہ کیجیے۔ کہا مجھ سے میرے یوسف کو کھو کر اب مجھے صبر کی تلقین کرتے ہو کہ گھر پہ جا کے گریہ کروں؟ تو اسی دن سے ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جو ظالم کی پارٹی ہوتی ہے وہ مظلوم کو ہمیشہ چار دیواری میں رہنے کا کہتی ہے۔ چار دیواری میں غم کیجیے، کیونکہ جب روڈ پہ آئیں گے تو ظالموں کے چہرے کھل جائیں گے، ان کی حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ حضرت جناب یعقوب کتنا گریہ کیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ حضرت جناب یعقوب نے اتنا گریہ کیا، یا آسف علی یوسف، ہائے میرا یوسف۔ دنیا کہتی ہے یہ یا حسین ہائے حسین کرتے ہیں، حسین علیہ السلام تو زندہ ہیں، زندہ کی تو خوشی منانی چاہیے، اور یہ ہائے وائے کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں حضرت یعقوب کو تو معلوم تھا بیٹا زندہ ہے، پھر ہونا چاہیے تھا واہ واہ کرتے، لیکن کہہ رہے ہیں یا آسف علی یوسف، ہائے میرا یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھیں ختم ہو گئی، دکھنا بند ہو گیا، نابینا ہو گئے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، قرآن کہتا ہے وہ غم کو برداشت کرنے والے، تو معلوم ہوا زندوں کے غم میں رونا خلاف برداشت نہیں ہے۔ اتنا گریہ کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب یہاں تک تو قرآن نے بیان کیا، اس کے بعد سوال یہ کہ جو آنکھیں گئی تھی وہ آئی کیسے؟ آنکھیں چلی گئی حضرت یوسف کے غم میں، اور آنکھیں آئی کیسے؟
تو پورا قرآن مجید میں واقعہ نقل ہے کہ آنکھیں تو چلی گئی تھی، وہ واپس بھی آئی یوسف کے ذریعے، گئی بھی یوسف کی محبت میں تھی، آئی بھی یوسف کے ذریعے۔ بھائی کیسے آئی؟ جب حضرت یعقوب کو لے کر بیٹے چلے تھے اور جب کنعان پر پہنچے تو اس منزل پر حضرت یعقوب نے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی کاندھے سے کاندھا ملا کر یعقوب کے اور بیٹے بھی موجود تھے، لیکن انہیں خوشبو نہیں آئی، حضرت یعقوب کو خوشبو آئی۔ سبب کیا تھا؟ یعقوب بھی نبی تھے، یوسف بھی نبی تھے۔ جب جنس ایک ہوتی ہے تو عصمت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے خوشبو کو محسوس کیا۔ اب حضرت جناب یعقوب کے لیے حضرت یوسف نے اپنا کرتا بھجوایا۔ ایک وہ کرتا تھا جس کو دیکھ کے روتے تھے، ادھر حضرت یوسف عزیز مصر بن چکے ہیں، مصر پر راج کر رہے ہیں۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کے لیے جب کرتا بھجوایا اور ایک کرتا لے کے آیا، اس کا نام قرآن میں نہیں لکھا ہوا، بس بشیر لکھا ہوا ہے، کوئی بشارت دینے والا۔ اس نے جب حضرت یعقوب کے سر پر، چہرے پر اس کرتے کو لگایا، حضرت یعقوب کے سر پہ جب اس کرتے کو ڈالا، ان کی آنکھوں سے وہ کرتا مس ہوا، تو حضرت جناب یعقوب علیہ السلام حضرت جناب یوسف کے کرتے سے شفا یاب ہو گئے، آنکھیں واپس آ گئی۔ اب مجھے کہنے کا حق ہے، اتنا بتاؤ یعقوب کا رتبہ بلند ہے یا یوسف کا؟ اور دیکھیے اللہ نے وسیلہ بھی بیان کیا کہ دیکھو دعا سے بھی آنکھیں مل سکتی تھی، لیکن ہم نے یوسف کے کرتے کو وسیلہ بنا کر بتا دیا کہ جیسے یوسف کا کرتا شفا دے سکتا ہے کیونکہ معصوم سے نسبت رکھتا ہے، ایسے ہی حسین کا تعزیہ بھی شفا دے سکتا ہے کیونکہ معصوم سے نسبت رکھتا ہے۔ معصوم کی نسبت کی شے سے ایک نبی کو دوسرے نبی سے نسبت رکھنے والی شے سے شفا مل گئی، حدیث نہیں قرآن پڑھنا۔ معلوم ہوا حضرت جناب یوسف کی بینائی واپس آ گئی حضرت یوسف کے کرتے کی اثر سے، اور حضرت جیسے یعقوب کو یوسف کے کرتے سے شفا مل سکتی ہے، ایسے فخر یعقوب سیدہ سلام اللہ علیہ کی چادر، فخر یوسف سیدہ کی چادر سے فخر یعقوب محمد مصطفیٰ کی چادر۔ اب جو ہستی آئی دیکھیے، یہ عصمت ہی محسوس کر سکتی ہے کہ نبوت کی خوشبو کیا، یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا مامون کے دربار، مامون عباسی کے دربار میں ایک شخص نے کلیم کیا، دعویٰ کیا کہ میرے پاس حضور کے منہ مبارک ہے، اور پورا دربار اس پر حیرت زدہ بھی ہے اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ رسول کے بال مل گئے ہیں۔ مجھے حیرت ہے مسلمانوں پر، رسول کے بالوں سے تو اتنی محبت کرتے ہیں، رسول کی آل سے محبت نہیں کرتے۔ پیغمبر کے بال کی اتنی فکر ہے، جو پیغمبر کا وارث موجود ہے اس کی کوئی محبت نہیں، کوئی مودت نہیں، کوئی عشق نہیں، کوئی پیار نہیں۔ تو اب جناب عالی دعویٰ تو کر دیا، اب یہ پہچان کیسے ہو کہ یہ رسول کے بال ہے یا رسول کے بال نہیں؟ اب اس کی پہچان کے لیے کیا کیا جائے؟ اس نے کہا یہ پیغمبر کے بال ہیں ساتھوں کے ساتھوں۔ اب دربار کے مولوی کوئی قیاس کا مسئلہ تو ہے نہیں جو توڑ جوڑ کر کے حل کر لیں کہ یہ ویسے ہے اور ویسے ہے، اب یہ تو کس طریقے سے بیان کیا جائے؟ تو اس منزل پر سلطان مشہد کو بلایا، سرکار امام علی رضا علیہ السلام کو بلایا، تو سرکار
امام علی رضا کے سامنے جب وہ ساتوں بال پیش کیے گئے تو سلطان مشہد نے بالوں کو سونگنا شروع کیا، اور جب بالوں کو سونگ کے کہا کہ یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے جد کے بال ہیں۔ اور امام نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو بال ہے یہ میرے جد کی داڑھی مبارک ہے، یہ ریش مبارک کے بال ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے جب 4 اور 3 کو الگ کر دیا، یعنی جب اصلی کے ساتھ 3 نقلی مل گئے تھے تو نقلی والوں کو الگ کر دیا، تو اب دربار میں ایک شخص کھڑا ہوا کہ یہ کیسے پہچانا جائے۔ مامون نے سوال کیا کہ فرزند رسول آپ نے تو بتا دیا، ہم یہ کیسے پہچانے؟ معلوم ہوا پورے دربار میں کسی ملا کی یہ جرت نہیں تھی جو کہہ کے بتاتا کہ میں بھی رسالت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ وہ رسالت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے، تو جو رسالت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر پا رہے وہ اور ہیں، اور جن میں رسالت کی خوشبو ہے وہ اور ہیں۔ اس منزل پر امام علی رضا نے کہا کہ ایسا کرو، تم آگ کا بندوبست کرو۔ آگ آئی، جب آگ آئی تو امام نے کہا پہلے ان تینوں کو آگ میں ڈالا، تینوں کو آگ میں ڈالا گیا، تینوں آگ میں جل گئے۔ اس کے بعد امام نے کہا یہ 4، اب جو رسول کے 4 بالوں کو لے کے گئے تو جیسے ہی بالوں کو آگ کے قریب کیا آگ بجھنے لگی، آگ گل ہونے لگی، تو کیا سمجھ میں آیا کہ رسول کے بالوں کی پہچان آگ کے ذریعے کر کے امام نے بتا دیا۔ اب کبھی کوئی شہزاد پور میں ایسا منہ مبارک لائے تو اسے چیک کر لینا، آگ میں نہ جلے رسول کا۔ پھر اس بندے نے تسلیم کیا روایت کے جملے، اس نے مانا کہ ہاں یہ 3 بال میں نے اپنی داڑھی کے ملائے، اور یہ 4 رسول اللہ کے تھے، اور یہ 3 بال میں نے اپنی طرف سے مکس کر دیے تھے، ان کے ساتھ جالی کے ساتھ اصلی کے ساتھ جالی کو ملا دیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے بالوں کی عظمت، رسول کا اگر نور کسی کے سرخ میں آئے تو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی 40ویں پشت میں رسول اللہ کا نور تھا، یعنی 40 پشتوں کے بعد رسول کریم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آگ گلے گلزار ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں جس کی 40ویں پشت میں محمد و علی کا نور موجود ہو تو اس پر آگ اثر نہیں کرتی، اور جو عبداللہ و ابو طالب اس نور کے امین ہو ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ یہ پیغمبر کی خوشبو جو پیغمبر کے وارث جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سیدہ نے بتایا کہ تحت قصہ ہیں تو امام حسن اور امام حسین جیسی ہستیاں دونوں نے پہلے اجازت طلب کی، اجازت ہے نانا جان ہم چادر کے نیچے آ جائیں؟ تو پیغمبر نے امام حسن کے لیے کہا یا ولدی و یا صاحب حوضی، اے میرے حوض کوثر کے مالک، اے میرے حوض کوثر کی تقسیم کو کرنے والے، اے میرے بیٹے آجا چادر کے نیچے۔ اور اس کے بعد امام حسین نے بھی اجازت طلب کی، اور اجازت طلب کرنے کے بعد اب پیغمبر نے جو جملے ارشاد فرمائے یا ولدی اے میرے لال و یا شافع امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ یہ عجیب و غریب تو جملے ہیں، میں چاہتا ہوں یہاں پر ذرا سا رکوں اس حدیث قصہ کی منزل پر کہ یہ وہ شہزادے ہیں، ان شہزادوں کی سیرت کا مطالعہ کریں تو سیرت حسنین میں اس قدر پیغمبر سے بے تکلف ہیں کہ پیغمبر نماز کے رکن اعظم سجدے میں ہوں تو یہ تب بھی اجازت نہیں لیتے، پشت پر سوار ہو جاتے۔ اور یہ مشہور روایت ہے ہمارے ہاں اہل سنت کے یہاں کہ امام حسین علیہ السلام
جب پیغمبر سجدے میں تھے اور ان پر سوار ہوئے تو امام حسن کے لیے 3 مرتبہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ امام حسن بھی پشت پر سوار ہوئے. یعنی یہ مشہور زیادہ امام حسین کے لیے بات ہوئی، لیکن ہے دونوں شہزادوں کی خصوصیت میں کہ سلطان کربلا بھی پیغمبر کی عین حالت سجدہ میں سوار ہوئے اور امام حسن مجتبی بھی عین حالت سجدہ میں سوار ہوئے. اس بات کو دنیا کے بددیانت مورخین بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ چھوٹے بچوں کی عادت تھی، بچوں کا ایک کھیل تھا کہ بھائی آپ کے گھر میں بھی آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کے بچے سوار ہو جاتے ہیں. آج بالکل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی بچوں کی ایک عادت تھی، شیعوں نے اسے بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا. میں کہتا ہوں اگر بچوں کی عادت تھی، جو سجدہ کر رہا تھا وہ کوئی عام بشر نہیں کر رہا. جو سجدہ کر رہا تھا وہ سجدہ کر رہا تھا کہ جس کے لیے کہا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو کہتا ہی کچھ نہیں ہے سوائے وحی کے. اور شاہ صاحب اس سے بڑی ایک آیت ہے جو ممبر پر پیش نہیں کی جاتی. اس سے بڑی آیت ہے. ایک ہوتا ہے کہنا اور ایک ہوتا ہے چاہنا. کہنا اور ہوتا ہے، چاہنا اس سے پہلے کی منزل ہوتی ہے. یعنی چاہت اور چیز ہے. ابھی میں کچھ کہہ رہا ہوں لیکن ضروری نہیں کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہی کہہ رہا ہوں. چاہت اس سے پہلے کی منزل ہے اور کہنا اس کے بعد کی منزل ہے. سورہ تکویر میں رسالت معاذ کے لیے یہ آیت بھی موجود ہے، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے میرے حبیب تو کچھ چاہتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو خدا چاہتا ہے. عمل اور چیز ہے، مصطفیٰ کی چاہت بھی اپنی چاہت نہیں ہے. اب اس کے سجدے میں رکن اعظم ہے سجدہ اور پیغمبر کا سجدے پہ سوار ہے شہزادے. یعنی امام حسن بھی وہ جو پیغمبر کے سجدے میں، اور امام حسین کو جس کی مشہور ترین روایت ہے شیعہ سنی. اب وہ جب سوار ہیں، کہا یہ تو بچوں کا کھیل تھا. اگر بھائی بچوں کا کھیل تھا تو بچے پر کوئی حرف نہیں آئے گا. اگر بچوں کا کھیل تھا تو بچے پر کوئی حرف نہیں آئے گا. بات بڑوں تک جائے گی، بات بچے تک نہیں جائے گی. قانون شریعت کے اعتبار سے بھی نہیں جائے گی، قانون دنیا کے اعتبار سے بھی نہیں جائے گی. اگر میں سوال کروں انور صاحب سے کہ میرے چھوٹے بچے نے میری چیک بک کو پانی میں ڈال دیا ہے، اب بتائیے اس پر کون سی سزا ہوگی؟ انور صاحب کہیں گے اسد صاحب تمہیں سنبھال کے کہیں رکھنی تھی، بچے پر تھوڑی قانون لگتا ہے. 5 سال کے بچے پر قانون میں تو آپ کا قصور ٹھہرائے گا. اگر پھر میں اس مفتی پہ جاؤں کہ جس نے دن رات کفر کے فتوے ہی بانٹنے ہیں، اس سے فتوا لینے جاؤں تو وہ مفتی بھی کہے گا کہ بھائی اس معاملے میں میں فتوا نہیں دے سکتا، اس میں آپ کا قصور ہے. تو بات سرکار حسنین تک نہیں جائے گی، بات حسین تک نہیں جائے گی. بات جائے گی وہ مصطفیٰ کیسا تھا جس نے بچے کی خاطر سجدے کو دودھ دے دی، وہ اللہ کیسا تھا جس نے بچے کی خاطر جبریل بھیج دیا. بچوں کے کھیل کی نہیں ہے، آپ تو بڑوں تک جائے گی. تو اب اتنے بے تکلف ہے حسنین کہ جو سجدے میں اجازت لے کے نہیں جاتے. آج پیغمبر چادر کے نیچے ہے تو سرکار حسن نے بھی اجازت لی، سرکار حسین نے بھی اجازت لی اور اجازت لینے کے بعد داخل ہوئے ہیں. تو پھر اتنا تو کہنے کا مجھے حق ہے کہ سرکار حسنین جانتے تھے، دنیا کے بددیانت مورخین کی طرف ان کی نگاہ تھی کہ اگر آج بغیر اجازت کے گئے تو لوگ کہہ دیں گے نوازوں کی عادت تھی، مولانا پر محبت کے چلے گئے. لیکن حسنین نے اجازت لے کے بتایا کہ ہم اہل بیت کسی اعزازی طور پر نہیں بن رہے، استحقاقی طور پر بن رہے ہیں. اگر نوازوں کی بات ہوتی تو نانی ام سلمہ نے بھی آنا چاہا تھا لیکن انہیں اجازت نہ ملی.
اجازت کی نہیں ہے، یہاں پر معاملہ بچوں کا نہیں ہے، یہاں پر اجازت لے کے آ رہے ہیں، اجازت طلب کر کے بتایا کہ یہ استحقاق کی بنیاد ہے، ورنہ نواسے کو تو پیغمبر داخل کر رہے ہیں۔ اور زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم شیعان محمد و آل محمد علیہ السلام کے نزدیک، شیعان اہل بیت کے نزدیک یہ مسلمہ بات ہے کہ حضرت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد سب سے عظیم کوئی زوجہ رسول ہے تو وہ حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ام سلمہ عظیم بیوی۔ تو اب اجازت لی، اجازت ملی، اور جب چادر میں داخل ہوئے پیغمبر کو سلام کیا، جواب سلام لیا، اس منزل پر جناب رسول اللہ نے امام حسن کو کہا صاحب حوضی، یہ میرے حوض کا مالک ہے، یہ حوض کوثر کا مالک ہے۔ اور امام حسین کے لیے جملہ کہا ہے تو بڑا عجیب ہو رہا ہے، یعنی کوئی عالم دین ہو اور وہ کسی کو کہے کہ بھائی عالم تو یہ ہے، تو کتنی عجیب بات ہوگی۔ آپ کہیں گے بھائی اس کے تو کیا کہنا ہے کہ یہ عالم اسے عالم مان رہا ہے، عوام کے ماننے سے تھوڑی کام چلے گا۔ کوئی محقق جس کے پاس سند موجود ہو اور وہ کسی کو دوسرے کو کہے کہ یہ محقق ہے، آپ کہیں گے بھائی یہ عام نہیں ہے، یہ آرڈنری نہیں ہے، یہ تو بھائی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ جس کے پاس سند لگی ہوئی ہے وہ سند والا کہہ رہا ہے کہ یہ ہے محقق۔ تو اب مجھے کہنے کا حق ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا ہے شفیع المذنبین، پیغمبر خدا ہے گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے، پیغمبر ہے شافع معیشت، اور یہ سند لگا کے دی ہے اللہ نے جو کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو کائنات کا خالق و مالک جس پر مہر لگائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جسے کہے شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والا، اس شافع امتی کو سلطان کربلا حسین کہتے ہیں۔ رسول جس کی شفاعت پر سند لگا دے، پیغمبر جسے کہیں کہ یہ میری امت کا شفاعت کرنے والا، عجیب و غریب بات، عظیم بات ہے۔ عظیم مولا حسین کی فضیلت اسے ایک جملے میں پوشیدہ ہے، اور یہی سبب ہے کہ امام حسین کے ذریعے عام طور پر میں مجلسوں میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی ہی باتیں پڑھوں جو سمجھ میں آسانی سے، لیکن آج میرا جی چاہتا ہے کہ ذرا سی مشکل بات ہے۔ یہ بات لکھی ہے آقائے دربندی میں، اور آقائے دربندی کی احسان شاہ کی فیلڈ تھی اسرار و رموز، ان کی جو فیلڈ تھی وہ عرفانیات تھی، انہوں نے کربلا کے عرفانی پہلو لکھے، اس میں ایک پہلو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا اور کتاب سے دیکھ کے پڑھنے کا عجیب پہلو نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ شیطان ابلیس 10 محرم کے دن تک خوش ہو رہا، شیطان کی خوشی بہت زیادہ تھی امام حسین کو شہید کرنا، لیکن اس کے بعد شیطان کے چیلوں نے یہ دیکھا کہ وہی شیطان جو سب سے زیادہ خوش ہو رہا تھا ایک مرتبہ رونا شروع کر دیا۔ اب جو شیطان رویا تو جو چھوٹے اس کے چیلے تھے انہوں نے کہا آج تو ہم کامیاب ہو گئے، امت کے ہاتھوں فرزند رسول کو شہید کروا دیا، سارا تو ہم نے ان میں وسوسے اور اس طریقے کی چیزیں کی، اب تو خوشی کا موقع ہے۔ اور آپ کہا نہیں، گیم الٹ گئی ہے، گیم الٹ گئی ہے۔ کہا کیا گیم الٹ گئی؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس قربانی کے عوض جو چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ حسین کی قربانی امت کی بڑی تعداد کو جہنم سے بچا لے گا، بہت سے لوگ اس کی زیارت کی وجہ سے بخشے جائیں گے، بہت سے لوگ اس کے غم میں رونے کی وجہ سے بخشے جائیں گے۔ اب مجھے جو دکھ رہا ہے وہ پہلے نہیں دکھ رہا تھا۔ تو امام حسین شفاعت کرنے میں
سب سے عظیم ترین ایک عظیم مقام رکھتے ہیں. اور ایک کتاب لکھی ہے امام حسین پر 2 جلدوں پر، سردار کربلا، اردو ترجمہ اس کا سردار کربلا. اصل کتاب ہے صحاب رحمت. صحاب کہتے ہیں بادل کو، یعنی رحمت کا بادل امام حسین کے اوپر کتاب ہے. تو صحاب رحمت والے نے ایک روایت نقل کی کہ بروز محشر گناہگاران امت کی 1000 صفیں موجود ہوں گی، اور ان 1000 صفوں میں جن کی شفاعت ہوگی اس میں اکیلے امام حسین 999 صفوں کی شفاعت کروائے. 999 گناہگاران امت کی صفیں سلطان کربلا کے صدقے میں بخشی جائیں، اور جو ایک ہوگی اس میں بھی حسین کا حصہ ہوگا. امام حسین علیہ السلام ایسی شفاعت کرانے والے ہیں کہ شفیع المذنبین جسے کہ شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والے وہ امام حسین کی ذات ہے. اور دیکھیے امام حسین علیہ السلام، ایک میں اکثر آپ صاحبان متوجہ رہتے ہیں تو ایک دعا میں اکثر کیا کرتا ہوں جب بھی مجلس کے بعد، جب میں دعا کی جملہ ریپیٹ کروں گا آپ سب بولیں گے ہاں بالکل یہ دعا آپ ہمیشہ کرتے ہیں. ایک دعا میں کرتا ہوں کہ اے اللہ بروز محشر ہمیں باب حسین سے جنت میں داخل کرنا. تو یہ دعا آپ نے میری زبان سے سینکڑوں دفعہ سنی ہے. تو یہ باب حسین ہے کیا اور کس کے لیے؟ یہ باب حسین، حسین کا دروازہ جو جنت میں ہے، یہ ہے کس کے لیے اور یہ کیا ہے؟ تو صاحبان فکر، یہ جو باب حسین ہے یہ جنت کا سب سے بڑا دروازہ، اور اس باب حسین میں داخلے کی جو شرط ہے وہ امام حسین پر گری ہے. یعنی یہ رونے والوں کے لیے جو امام مظلوم پر دنیا میں روتے ہیں، یہ وہ لوگ باب حسین سے داخل ہیں. بس عزیزوں، آج گفتگو کو یہیں پر روکتے ہیں. کل انشاءاللہ اس لقب سے اسٹارٹ کریں گے کہ اسی حدیث کے سامنے جب مولا کائنات نے رسول سے اجازت طلب کی ہے تو سرکار نے کہا ہے امیر المومنین. تو امیر المومنین کون ہوتا ہے اور یہ امیر المومنین کے لقب کے کیا اسرار ہیں، کل تھوڑا سا اس پر کلام کریں گے اور حدیث قصہ کے اگلے ٹکڑوں کو بیان کریں گے. ایک مرتبہ ذکر کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد